قرآن پاک، اور اس میں چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ غزوہ احد کا بیان چل رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہ درہ کھانا وہ چھوڑنے کا غلطی کی، تو پھر اس کے بدلے میں ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، تو یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو مطلب معافی کا فرما دیا، کچھ تو چلے گئے اور پھر کوئی ایسا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ مومنوں کے شامل حال رہتا ہے، بشرطے کہ مومن خود مومن بنے۔ اس سے آگے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اذ جب، ایک وہ ہے تسعدون، تم انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ پھر اس کو کر دیں، کیا کہتے ہیں، ویڈیو بنا دیں، چلتی رہو، خیر کیوں نہ روکو۔ یہ نکل آئی، بس سمپل، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو۔ اذ تسعدون، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، یعنی بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول کریم علیہ السلام تمہیں آواز لگا رہے تھے، پکار رہے تھے، فی اخراکم، دوسری جماعت میں، یعنی آپ دوسرے گروہ میں تھے، آپ کے ساتھ 14-13 یا اتنے بندے تھے، وہاں سے آپ ان لوگوں کے اندر سے آپ کو آواز دے رہے تھے، اور آپ منہ اٹھائے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دے رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ وہ غم کے بدلے غم کیا تھا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے مبارک کے خلاف باہر نکل کے آنا پسند کیا۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ دین شریف کے اندر ہو لڑائی، پہلا تو غم یہ، پھر تو آپ نے اس کو کیا، مطلب معافی تلافی کا کچھ صورت کی، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب جب ہتھیار اور وہ پہن کے پیغمبر آ جائے تو پھر وہ اس کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ واپس جائے، تو ڈبل زیر کا آپ نے پہن کے پھر آپ آئے۔ دوسرا تم نے آپ کو غم یہ دیا کہ آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ 50 بندے تھے، 10 ادھر رہے، 40 تم بھاگ گئے کہ غنیمت لوٹیں، کہیں ہمیں حصہ ملنے سے رہ نہ جائے۔ تو یہ دوسرا غم تم نے دیا۔ اب جب یہ غم، چلو وہ تو پیچھے رہ گیا، یہ جو تازہ تم نے دیا، اس غم کے بدلے تمہیں یہ غم دیا گیا کہ کچھ تو تم میں سے مارے گئے۔ جی، جب وہ اپنی جگہ انہوں نے چھوڑی تو اپنی ان کی وہ ہوا اکھڑ گئی، اور دشمن نے ان کو نہتا دیکھ کے تو کہ یہ ہمارے خیال میں نہیں ہے، تو جب بندہ ایسے اپنے خیال میں ہوتا ہے تو پھر تو پیچھے اس کے وار آسان ہوتے ہیں۔ جی، تو ہاں، جب اس دھیان میں ہو تو پھر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ میرے اپنے نانا جان کے ساتھ ایسا ہوا، سکھوں کا وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ جاری تھی، اور 48 کی کون سی بات ہے، ایسے چاند کی چاندنی ہے، کھڑے ہیں سنتری کے طور پہ، یہ کیا، وہ جناب پیچھے سے سکھ آیا، اس نے ٹوکا اٹھایا ہوا ہے، حقیقت بات ہے، تو آپ کو نا مارنے کے لیے پیچھے سے، تو ان کے پاس اسلحہ تو تھا، تو چاند کی نا روشنی، چاند اس طرف تھا، تو وہ لمبے قد کا تھا اور تھا بھی بڑا بھاری بھرکم، تو اس کا نا سایہ ان کے قریب سے گزرا، تو جیسی وہ سایہ انہوں نے دیکھا نا، پیچھے مڑے تو وہ تھا، تو ان کے پاس تو گولی تھی، تو ادھر ہی اسے مارے اور گرا دیا، اوپر چڑھ گئے، فنش۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے، میں صبح کی نماز سے پہلے گاؤں سے واپس آ رہا تھا، ٹرین پہ آنا تھا، تو ایسے تھوڑی دیر کے بعد پیچھے دیکھ لیتا تھا کہ کوئی جانور شکار حملہ نہ کر دے،
اچانک میں محسوس کیا کہ پیچھے سے مجھے کوئی سایہ نظر آ رہا ہے لیکن بندے کا نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑا تھا. جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو چوری سے کتا جو ہے میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا. تو میں نے اسے فوراً بگایا، اس کے گھر میں اسے چھوڑ کے آیا. وہ مجھے پھر اس وقت نانا جان یاد آیا کہ ان کو بھی ایسے سایہ 48 میں محسوس ہوا ہوگا جو مجھے 2025 میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ان کو بھی اور مجھے بھی. تو یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جا رہا. ویسے کامیابی کی طرف جو بندہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک بات بولتے ہیں جی کہ اس نے تو پھر ایسی کامیابیوں کی کہ وہ جناب دوڑ لگائی کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. وہاں پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ کیا ہو، بس ٹھیک. لیکن یہاں جب ساری کائنات کے سردار وہ بلا رہے ہیں پھر پیچھے مڑ کے نہ دے. ادھر لوط علیہ السلام کی جب وہ بستی پہ سدوم پہ ہونے لگا تھا نا وہ سلسلہ، تو ان فرشتوں نے کہا جی کہ آپ نکل جائیں، اللہ کا آپ کے وعدہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچائے گا. یہ بیوی جو آپ کی ہے نا یہ تو منافق ہے، ابھی آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن آپ میں سے جو کوئی مڑ کے پیچھے دیکھے گا نا پھر وہ انہی میں شامل ہوگا. تو آپ نے بھی نہیں دیکھا، ظاہر کیا دیکھنا تھا، اور بیٹیوں نے بھی نہیں دیکھا، ماں نے دیکھا یعنی بیوی نے، وہ پھر انہی میں ہو گئی. تو بعض اوقات پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے، بعض اوقات پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں خیر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آپ کو میں زیادہ بہت پیچھے موڑوا کے میں نے دکھوا لیے، تو جو آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہے، تھوڑا سا آپ جاگ بھی گئے ہوں گے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم، غم کے بدلے غم دیا، ٹھیک، کیونکہ تم نے ان کی بات کو انسنا کیا تھا لہذا تمہیں بھی ویسے ہی غم دیا. ایک تو اس لیے تمہیں یہ ہوئی، مطلب تم زخمی بھی ہوئے، کئی تم میں سے مارے بھی گئے. دوسرا کیا تھا، یہ کیوں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں غم نہ ہو جو تم سے فوت مطلب ضائع ہو گیا. یعنی تم ادھر تمہیں یہ قلق نہ رہے کہ ہم ادھر کھڑے رہتے، کاش ہم نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کرتے. ظاہر ہے یہ تمہیں غم تو ہے، تو ہم نے اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو ہم نے معافی اس لیے دی تاکہ وہ جو غلطی کرنے کا جو ایک غم تمہارے دل میں ہے وہ محو ہو جائے. ہم نے معافی تمہیں اس لیے دی ہے. یہ اگلا اس لیے لکئی لا، تاکہ، یا اس لیے کہ یہ کہ جو ہے نا یہ لام کہ سے کہتے ہیں، اور کہ خود بھی آیا ہوا ہے کہ کئی لا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے ضائع ہو گیا، ولا ما اصابکم، اور اس پر جو تم پر مصیبت اور افتاد آ پڑی ہے. افتاد بھی مصیبت ہی کہتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر ہے. آیت پوری ہوئی. آگے ثم تھوڑی دیر کے بعد جو کام ہونا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، تھوڑی ہو بعض اوقات زیادہ بھی ہوتی ہے، یہ تراخی یعنی تاخیر کے لیے آتا ہے، فوراً کام نہیں ہو جاتا، ایک کام کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے پھر آگے ہوتا ہے، ادھر ثم آتا ہے. ثم انزل علیکم، اس سارے سلسلے کے بعد پھر تم پر نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ من بعد الغم، میں یعنی غم کے بعد، امنتن، چین. چین کی کیا چیز؟ نعاسا، نیند. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. پھر آن کرنا پڑے گا، اس کو تو کر سکتے ہیں نا جی، تو کر سکتے ہیں. کوئی ادھر ایک منٹ یہ روکتے ہیں، آپ کو بند تو نہیں کر دیا تھا. آپ اتنی دیر میں درود السلام کا جو ہے ورد کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. زبانیں خدا نے دی ہیں، اگر درود السلام کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو کہاں پھر گالیوں کے لیے استعمال کریں گے. اونچا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا اغیاث المستغیثین. میرے سے نہیں آیا، آپ اسے کر دیں. اچھا جی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم محمد وبارک وسلم وسلم انت نجینا بیامن جمینا والنافات تقدیرنا بیجمین آجر سیرنا بیامن سیاد طرفنا بیان دکر درجات
وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. تھوڑا دیر پاس چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزاجت شکریہ. ثم انزل علیکم من بعد الغم، غم کے بعد تم پر نازل فرمائی چین کی نیند. نواس یہ ادھر آیا ہے جی سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں. نواس ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نوم نیند، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے سنتن اونگنا، اور نواس بھی نیند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. امنۃ النواسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی وہ لشکر پر نا نیند طاری ہو گئی، لیکن سارے لشکر پر نہیں. یہ نیند بھی ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو سچے اہل ایمان تھے ان پر تو اتنے گھمسان کی جنگ کے دوران نیند نکل پکی. ایک صحابی کہتے ہیں ہم ہاتھ میں ایسے تلوار پکڑتے تھے تو ہمارے ہاتھ سے نیند کی وجہ سے چھوٹ جاتی. لڑائی کے دوران نیند آ جانا، اتنے غم اتنے خوف کے عالم میں. ہمیں تو خوف کے عالم میں نیند آئی بھی ہو تو اڑ جاتی ہے، اور یہاں پہ جناب نیند کا اتنا غلبہ ہے. یہ نیند اس دن بھی آئی تھی جو سب سے بڑا غم صحابہ پاک کو ہوا نا. وہ کون سا تھا؟ کیا بھائی کیا؟ وصال شریف. وفات نہیں کہنا چاہیے. وصال شریف کے موقع پہ سب سے بڑا غم تھا، اور جو آپ کے قریبی رشتے دار تھے وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت نیند آ گئی، سارے ہی سو گئے. مطلب جس طرح اس طرح نہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا تھا؟ نیند سکون کے دوسرا نام ہے کہ بھوکا نہیں منگا لوت نیندرا نہیں منگی سوت. یعنی بھوک سالن کی طلبگار نہیں ہے، بس کچھ کھانے کا مل جائے. اور نیند بستر کی محتاج نہیں ہے کہ بستر پہ ہی آئے گی. تو وہ آ گئی تھی. ادھر اصل وہ فرشتوں کی تشریف آوری جو تھی نا، نزول، اس کے وہ تسکین تھی کہ ساری. اور دوسرا رب تعالیٰ اس لمحے، وہ لمحہ ایسا تھا کہ ناقابل برداشت تھا، تو وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا ان لوگوں کو. تو یہاں جو نیند آئی ہے یہ بھی امن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ان کو سکون دینے کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے بہت زیادہ مصیبت انہوں نے کاٹی. اچھا، اب جو منافقین تھے ان کو اپنی جان کے لالے پڑے، انہیں کوئی نیند شین نہیں آئی. تھے تو ادھر شامل نا کچھ، تو چلو چلے گئے تھے کچھ. جو یہ ایک پرکھ تھی سچے مسلمان کی اور دوسرے شیطان کی. اچھا، تو فرمایا جی امنۃ النواسا یغشا طائفۃ منکم. یغشا یہ غشی ہوتی ہے نا، ہاں جی، ایک غشی کا عالم ہوتا ہے، یا آپ اسے اور کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی صحو کا عالم، شکر کا عالم، اور اس طرح کی یہ اس میں طریقت میں بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے. تو بندہ نا وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے. تو ایک گروہ وطائفۃ، اور دوسرا گروہ قد اہمتہم، وہ جو تھا وہ اپنی مطلب انفسہم، اپنی جان کے بارے میں فکر مند تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی تو ہم بالکل نہیں بچنے والے. یظنون، اور گمان کر رہا تھا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، غیر الحق کے، ہاں جی، جو نا حق گمان اللہ پر نہیں کرنا چاہیے وہ والے گمان. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ شاید اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں، اور اس طرح کے مطلب یہ بھی شہید ہو جائیں گے، کیونکہ ذرا افواہ بھی پھیل گئی تھی، وہ شیطان نے پھیلا دی. اور اس طرح کی نا ان کے دلوں میں یہ نیند تو ان کو آ ہی نہیں رہی تھی. ظن الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے گمان ان کے نا دل میں چل رہے تھے. دوسرے گروہ میں جو انہی کا ہی تھا ایک. یقولون، اور کہتے تھے یا کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے؟ جی، مطلب یہ ہمارا یہاں آنا، ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ ادھر آئیں، ادھر ہی رہیں. اور یہ وہ منافقین کی بھی یہی رائے تھی پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل میرے حبیب آپ نے فرمائیے ان الامر کلہ للہ، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اختیار سارا اللہ جل وعلا کا ہے. یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے. یعنی یہ بات ظاہر نہیں کرتے کہ ہم دل سے تمہارے ساتھ نہیں آئے، بس اس خیال میں آئے کہ غنیمت مل جائے گی. پچھلی بدر میں بھی انہوں نے اچھا کڑاکا نکالا ہے، یہاں بھی نکالیں گے تو ہمیں بھی کچھ ہاتھ لگ جائے گا، اور ہمیں کچھ بھی وہ بھی نہیں کرے گا کہ تم منافق ہو وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں نہیں بتاتے کہ ہم دل سے نہیں آئے.
یہ ما لا یبدون لک کا معنی ہے، ٹھیک ہے. یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر کچھ بھی ہمارا اختیار ہوتا نا کسی معاملے میں تو ہم تمہارے ساتھ نہ آتے، ما قتلنا ہا ہونا، ہاں تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. یعنی ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہوں گے اس طرح جو مارے گئے ہیں، مارے گئے ہوں گے کیا جو لوگ شہید. کل آپ نے فرمائیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، چلو یہاں ہمارے ساتھ نہ آتے، لبرز الذین، تو تم باہر نکل آتے یا تمہیں نکال دیا جاتا، کتب علیہم القتل، جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا، وہ گھروں میں ہوتے تب بھی نکل آتے. کدھر؟ الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف. یعنی اب تو تم مسلمانوں کے ساتھ آ گئے ہو، ہاں جی، اور تم چاہ رہے تھے کہ کاش نہ آئے ہوتے. کوئی بات نہیں، تم یہ سمجھ رہے نا ہم گھر میں ہوتے تو محفوظ رہتے. جنہوں نے مرنا تھا نا انہوں نے ادھر نہیں رہنا تھا، انہوں نے آ ہی جانا تھا. ان کے ساتھ نہ آتے تو دوسری طرف سے آ جاتے. یہ صرف ٹھیک ہے، تمہارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ مطلب جو قتل قتال اور دوسرا تیسرا یہ ایک ابتلا کی اور آزمائش کی کیفیت بنائی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے یا لوگوں کو دکھائے. صدور صدر کی جمع سینہ، یبتلی اللہ تعالیٰ آزمائے. وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی نا سامنے لے آئے، کھول دے اسے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے تھے، یعنی وہ جب یہ افواہ پھیلی نا کہ شیطان کی طرف سے کہ جی آقا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، جو لوگ مدینہ شریف کی طرف بھاگے تو ان کا جو وہ بھاگنا تھا نا، جب دو جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، کافروں کی اور مشرکین کی اور ادھر مسلمانوں کی، تو اس وقت جو بھاگے تھے اب ان کے حوالے سے بات آئی ہے پھر کہ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں التقاء یلتقی، التقاء مطلب ملاقات ہونا، ملی، یعنی ان کی مڈ بھیڑ ہوئی. تو اس وقت جو بھاگے تھے ان کے بھاگنے کے پیچھے کیا تھی وجہ؟ انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے لغزش دی تھی. وہ افواہ پھیلا گئی نا کہ آقا علیہ السلام کی شہادت مبارک ہو گئی ہے، ٹھیک، اور شیطان نے تو کیا، لیکن ان کے ساتھ ایسا ہوا کیوں، یا انہوں نے شیطان کی بات کو لیا کیوں؟ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بے بعد ما کسبوا، ان کے بعض ایسے امور تھے جو ان سے سرزد ہو گئے تھے، کام ایسے عمل، ایسے فعل کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. وہ کون سے تھے؟ وہ بھی وہی دو تھے جو ایک پہلے ادھر سے چلتے وقت ان کی رائے پہ پھر عمل ہوا، اور اس سے بھی بڑا یہ کہ جہاں سرکار پاک نے کھڑا کیا پھر وہاں کھڑے وہ نہ رہ سکے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ پہلے اگر دور جاہلیت میں تھے تو وہ بھی، تاکہ وہ سارے فنش ہو جائیں، صاف ہو جائیں اور پھر معاف ہو جائیں. تو یہ ان کا نا ایسا ہوا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان پاک خلیفہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے. تو وہ کچھ ان کا معاملہ چل رہا تھا ناراضگی کا، تو درمیان میں عقبہ بن ولید یا ولید بن عقبہ ایسا کوئی مدینہ پاک جو اس وقت تھا، تو اس نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ آپ حضرت عثمان پہ اتنا کیوں ان کے ساتھ آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بدر میں بھی نا میں حاضر تھا، مطلب یہ کہ وہ حاضر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور احد والے دن بھی میں نہیں بھاگا تھا، مطلب وہ گئے تھے. اور تیسرا ایک اور کہ حضرت عمر کی سنت کے خلاف بھی میں نے نہیں کیا. اللہ وہ کون سا معاملہ تھا؟ تو اس نے حضرت عثمان کو بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ پر یہ 3 ایلیگیشن لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تو عثمان پاک نے آگے سے جواب دیا، دونوں ہی اشرم و بشرم ہیں، عثمان نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، ہم نے کہاں 1400 سال بعد ہمارے منہوں کی اور اتنی ہماری اوقات بن گئی ہے کہ ہم ان پہ بات کریں، اللہ معاف کرے. ویسے تفسیر میں یہ چیز آئی ہے تو میں ان کے اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت عثمان پاک نے اس کا جواب دیا کہ انہیں بتائیں کہ بدر میں جو میں نہیں گیا تھا تو مجھے سرکار پاک نے غنیمت میں حصہ دیا تھا. غنیمت میں حصہ اسے ملتا ہے جو جنگ میں شریک ہو. میں اگر نہیں ہوا تھا تو سرکار پاک کی حکم سے نہیں گیا تھا، اور سرکار پاک کی صاحبزادی رقیہ میرے
گھر میں تھیں، وہ بیمار تھیں، سرکار پاک کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تھی، اور مجھے روکا تھا کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور تمہارا شمار ادھر ہوگا۔ جب بدر کی لڑائی کی فتح کی خوشخبری 2 یا 3 دن کے بعد مدینہ شریف میں بدر دینے آیا تو اس وقت رقیہ دفن ہو گئی تھی، یعنی سرکار پاک کے ادھر ہوتے ہوتے ان کا وصال بھی ہو گیا، خاوند بھی چلا جاتا، باپ بھی چلا جاتا، بھائی تو تھا کوئی نہیں، تو تمہارا باپ ان کی خدمت کرتا ہے۔ میں اپنے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن پھر آقا علیہ السلام خود نہیں رکے، اس وجہ سے ان کو روکا تو فرمایا سرکار پاک کے حکم کی میں حکم عدولی کرتا، مطلب یہ تھا کہنے کا، بس بات تو نہیں کی۔ دوسرا، تم آپ کہتے ہو کہ یہ جناب انہوں نے احد کے دن جو مطلب بھاگنے کا سلسلہ ہو گیا تھا مجھ سے، وہ ہوئی ہے، بس مجھے وہ نہیں سمجھ آئی جب میں نے وہ بات سنی ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، تو میں اپنی جذبات پہ نہیں قابو پا سکا، اور مجھے یہ لگا کہ ہاں اب میں نے کس لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے تو 2-3 جگہ یہ معاف فرمایا، اور ایک جگہ ان میں سے یہ بھی ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دی ہے، تم کب معاف کرو گے؟ اور تیسری جو بات ہے سنت کی یا عمر کی، تو اس پہ چلنا نہ تمہارے باس کی بات ہے عبد الرحمان، اور نہ میرے باس کی بات ہے عثمان، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جواب بھی ذرا ان کو پہنچا دینا، اگر ان کے تم لے کے آئے ہو۔ انہوں نے آپس میں وہ جواب دیا، ایک مناظرے کا انداز بھی سکھایا، لیکن ہمیں ان ذاتوں کو ہدف تنقید بنا کے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس حق میں ہیں، ہمارا منہ ہی نہیں ہے 1000 بار، بلکہ آقا علیہ السلام سبحان اللہ، صحابہ تو پھر وہ ہیں، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، اور پھر اہل بیت بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، سارے نبیوں نے کہا ہے میری قوموں، میری امتوں، ہماری امتوں، ہم تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے، ہمارا بدلہ اللہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، کہیں کچھ اور جواب دیا، کہیں تیسرا جواب دیا، اور ایک جگہ یہ بھی جواب آپ سے دلوایا گیا کہ آپ اپنے ان ماننے والوں کو کہیں کہ میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس میرے اہل بیت کے ساتھ تمہاری عقیدت اور محبت اور مودت ہونی چاہیے، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما کو نصیب فرمائے۔ اچھا جی، آگے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، علم والا ہے۔ اگلا رکو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ ہاں جی، یہاں بھی منافقین کی طرف ہے، عبداللہ بن ابی اور معتب بن خشیر اور اس قسم کے خبیث، جی، تو فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وقالو، وہ کہتے، انہوں نے کہا تھا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی جو شہید ہو گئے تھے پہلے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے نسبی بھائی تھے، چاہے سچے مسلمان ہی تھے لیکن وہ رشتے میں تو لگتے تھے، تو مسلمانوں کو نا تھوڑا وہ پریشان کرنے کے لیے اور ایک ارمان دلانے کے لیے ویسی باتیں کرتے تھے منافق۔ بعد میں نا جب جنگ وغیرہ ختم ہو گئی نا، تو ادھر دیکھو نا، ہم اس دن واپس آ گئے تھے، تم نے ہماری نہیں مانی نا، تو اگر آ جاتے تو آج یہ دن تمہیں نہ دیکھنا پڑتا، تو وہ فلاں ادھر نہ مرتا، یہ تو ہے، اس کے آگے آ رہی تفصیل۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے مسلمانوں، سچے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تمہارے اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ مطلب جہاد کے لیے باہر نکلے تھے یا سفر میں نکلے تھے، او کانوا غزن، یا جہاد کے لیے غزوے کے لیے نکلے تھے، کہ لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ مرتے، موت ان کو نہ آتی، وما قتلوا، نہ ہی قتل ہوتے، یا تو تبھی موت یا پھر دوسری، ٹھیک، تو یہ کہ ادھر ہوتے تو محفوظ رہتے۔ تو یہ باتیں وہ کیوں کرتے تھے؟ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اچھا یہ ان کے لیے بھی ہے، چلیں ادھر بھی کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے۔ حسرتاً، حسرت ہوتی ہے نا جی، زندگی ایک حسرت بھری فریاد ہے، سن رہے ہو؟ زندگی ایک حسرت بھری فریاد ہے، زندگی گویا کسی کی یاد ہے۔ یہ حسرت اور یاس کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، اس کا نام زندگی ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا، کسی کو حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے، ہمیں تو نہ ملا، حسرت رہتی ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کو نہیں، اللہ کے پیاروں کو نا، کیونکہ ان کی رضا اللہ کی رضا کی تابع ہوتی ہے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، تو سب کچھ اس کی رضا کے مطابق ہی تو ہے، تو پھر ان کو بھی پھر وہ نہیں کہنا پڑتا کاش وغیرہ۔ بہرحال ذالک حسرۃ فی قلوبہم
واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ پیدا بھی زندہ بھی کرتا ہے، جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی، وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، بصیر مطلب دیکھ رہا ہے، تعملون تمہارے عملوں کو، واللہ اللہ بما جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، سبیل کا معنی رستہ ہوتا ہے، سبل اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ تو خود ہو گیا، تو قتلتم شہید ہو جانا، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، قتلتم او متم یا مر جاؤ، مارے جاؤ شہادت، مر جاؤ تبھی موت، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ یہاں تین چیزیں بتائیں، ذرا خیال کرنا، کون سی؟ لمغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، جو بندہ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو مغفرت عطا ہوتی ہے، ٹھیک۔ ورحمۃ، جو بندہ جنت کی لالچ میں اہل ایمان عبادت کر رہا ہے اس کو جو چیز عطا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، جنت کا ایک نام رحمت بھی ہے۔ اچھا، خیر مما یجمعون، اور یہ دونوں چیزیں جو انہوں نے ادھر جمع کی ہوئی ہیں نا، مال متاع چیزیں، اس سے بہت بہتر ہیں۔ یہ تو دو چیزیں ہو گئیں، اب تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مرو، او قتلتم یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے، یعنی تمہیں اپنے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ غالباً حضرت رابعہ بصری سرکار کے فرامین میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اگر میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تیری، مجھے جہنم میں جھونک دے، اگر میں جنت کے لالچ میں کرتی ہوں نا، پھر بھی مجھے جہنم میں جھونک دے۔ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو واحد حقدار ہے عبادت کا، میں تیری رضا کی خاطر۔ تو بندے کو اعلیٰ سوچ رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ان کے تصدق میں، کہ جب اعلیٰ سوچ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو پھر جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ محمود غزنوی سلطان گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہیرے آپ کے پاس آئے اور ایسے بکھیرے، اور سب جو تھے نا دربار میں بیٹھے ہوئے، ان کو کہا کہ بھائی چن لو، تو آپ خود اٹھ کے ادھر چلے، تو پیچھے پیچھے آپ کا غلام محمود ایاز جو ہے، حضرت ایاز بھی چل پڑے، جو آگے جا کے سلطان دیکھو ایاز، ادھر میں نے ہیرے پھینکے تھے، وہ لوگ چن رہے ہیں اور اتنی بیش قیمت ہیں، اور آپ ادھر آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی لوگوں نے ہیرے چنے ہیں اور میں نے ہیروں والا چنا ہے۔ یا اور پیچھے جائیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پہ اپنے خاندان والوں کو، مؤلفۃ القلوب تھے نا، نئے نئے اسلام لائے تھے، لانے والے تھے، تو ان کو دیا نا، کسی کو جناب 100 200 بکریاں، 200 اونٹ، 400 اس طرح۔ تو جو مدینہ شریف کے انصار تھے نا، ان میں سے کچھ جو نئے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار پاک اپنے خاندان کی طرف زیادہ جھکاؤ کر رہے ہیں، تو اس ارمان سے کہ کہیں آپ ادھر ہی رہنا پسند نہ فرما دیں اور ہم خالی ہاتھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب مشکل وقت تھا بدر میں، احد میں، احزاب میں، تو اس وقت تو ہم لڑیں، اور یہاں جب نوازنے کی باری آئے تو ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تو جب بڑے انصار نے نا، اکابر نے سنا، ادھر میرے آقا علیہ السلام تک بھی بات پہنچ گئی، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا ادھر خطبہ، آپ کا تو ویسے ہی کیا کہنے، سبحان اللہ، تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے ایسی باتیں سنی ہیں۔ تو بڑے جو انصار تھے نا، وہ معافی مانگتے تھے، سرکار یہ نوخیز تھے، نوجوان تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا، ہم پر اللہ رسول کا بڑا احسان ہے، آپ کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بالکل سچ کہا، واقعی جب مجھے ادھر میرے خاندان والوں نے یہاں نکلنے میں مجبور کیا تھا، تم نے مجھے پناہ دی، جب میرے جانثاروں کا کوئی وہ پناہ نہیں تھی، وہ تم نے پناہ دی، ہر لحاظ سے تم نے تعاون کیا، میرے ساتھ تم فلاں جنگ میں گئے، فلاں جنگ میں گئے تھے۔ لیکن سنو انصار، بات کیا ہے؟ دیکھو تمہیں یہ بات نہیں پسند کہ لوگ تو بکریاں، اونٹ، بھیڑیں اور یہ سونے اور یہ جواہرات اور ہیرے لے کے جائیں، اور تم ان سارے کی جو سرداری ہے اللہ کے آخری رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو اس بات میں انہوں نے کہا سبحان اللہ، فرمایا میرا جینا مرنا صاحب اب تمہارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ ابھی ہاں ہمارا قبضہ ہو گیا دوبارہ ہم ادھر رہیں گے۔ تو اصل کی طرف جانا ہے، میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عبادت تو بندے نے کرنی ہے، تو کیوں نہ اس نیت سے کی جائے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بجائے اس کے کہ جنت کے بری بات نہیں ہے جنت کا لالچ، قطعاً بری بات نہیں ہے جہنم سے پناہ مانگنا، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ ان ساروں کا جو مالک ہے اس کی رضا کی نیت کی جائے، اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ تحشرون، یہ اس تیسری جو ہے نا وہ بات تھی۔ آگے آقا علیہ السلام کی طرف پھر
تخاطب کا سلسلہ آیا، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے میرے حبیب وہ جو بھاگ گئے تھے اور آپ کے سامنے جب دوبارہ آئے تو فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت تھی، مہربانی تھی، کیا لنت لهم کہ آپ ان کے لیے، آپ کی طبیعت مبارک میں نرمی ہے، رافت ہے، شفقت ہے، رحم ہے۔ لیکن فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو بھیجا جا رہا تھا، حالانکہ باقی مشرک بھی ہیں لیکن وہ بہت بڑا تھا کہ باقی کہتے تھے کہ فلاں چیز خدا ہے، بڑا خدا وہی ہے، لیکن یہ تھوڑی بہت ہماری سفارش کے لیے ہے۔ شاید فرعون نے کہا نہیں بڑا بھی میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلی۔ لیکن اس کی طرف بھی جب بھیجنے کے لیے، میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں، کل میں نے ایک اور بندے سے بھی یہ سنی ہے بات، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، تو کہ دونوں نبی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے موسیٰ، اے میرے ہارون، ادھر جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر تم نے نرمی سے بات کی تو؟ اگر اس کو توفیق ہوئی ایمان کی تو وہ مجھ سے ڈرے گا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہ نصیحت پکڑے گا اور میری خشیت قبول کرے گا، لیکن اس کی چلو قسمت میں نہ تھا، تم نے بہرحال نرمی بات کرنی ہے، نرمی سے۔ حالانکہ بڑے جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت جلالی، بھائی بڑے بھائی پہ بھی ہاتھ اٹھانے پہ آ گئے ہیں، قرآن گواہ ہے اس بات۔ ایک کو مکہ مارتے ہیں وہ قبطی کو، وہ ادھر ہی فنش، لیکن یہاں نرمی کا حکم ہوا تو وہی نرمی میرے آقا، ادھر تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ فرمانا پڑا کہ تم نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، اچھی نصیحت سے اور اچھی بحث مباحثے سے، جھگڑے والے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ آپ کو نرم دل بنایا تھا۔ ادھر دیکھو وہ رب اشرح لی صدری میں خود سکھایا کہ آئے موسیٰ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے سین کو کھول دے، سینے کو میرے لیے، اور باقی ساری باتیں۔ اور ادھر بغیر مانگے فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کچھ نہیں فرما دیا؟ وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے۔ تو خیر بات پھیلتے پھیلتے آگے نکل جائے گی، ہم اور آگے جاتے ہیں اپنی طرف۔ لن تلم، آپ نرم دل ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند مزاج ہوتے، غلیظ القلب غصے والے دل کے ہوتے اور ان کو کوستے اور ان کو سختی اور درستی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، لن فدوا من حولک، یہ آپ کے گردا گرد پھر جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ مطلب یہ دوبارہ آپ کے وہ تھا جی، اس نے میں نے لفظ استعمال کیا تھا جلو، ٹھیک ہے، یہ جلو جو لفظ ہے یہ جلو ہے، جلو، اسے میں لغت میں دیکھ رہا تھا، ایک گھوڑا جاتا ہے نا بادشاہ کے لیے سواری، اور ایک دو اس کے ساتھ خوبصورت اچھی طرح تیار کر کے ان پر وہ سارا کچھ ڈال کے ویسے خوبصورتی کے لیے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار پاک تو اپنی شان کے لائق وہ تشریف لے جائیں گے، اور ساتھ میں پھر جو آپ کے غلام ہوں گے تو وہ آپ کی نا وہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور وہ ایک جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دفعہ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کہہ دو، آپ کی زبان حرکت نہیں کرتی درود السلام کے لیے، یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پڑھنا بھول جائے، سلام پڑھنا بھول جائے، وہ جنت کی راہ بھول جائے گا، یہ خیال کر لو۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرمائیں، واستغفر لہم، اور انہیں مطلب ان کے لیے میری بارگاہ میں شفاعت طلب کریں، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ فرمایا کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کر لیں تو پھر بالجزم کر لیں، کوئی ارادہ کریں کسی کام کا تو پھر پکا ارادہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ،
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے فلا غالب لکم، تو کون ہے جو تم پر غالب آئے؟ وہیں یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی، تو کون ہے ینصرکم من بعدہ، اس کے بعد پھر وہ تمہاری مدد کرے؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے تو پھر سبحان اللہ ہے نا۔ رب راضی تھے سب راضی۔ شروع میں ہم نے دوسری اور اس سے پہلے کچی پکی جو ہوتی ہے آج کل اسے مختلف نام دے دی گئے، اس وقت یہ پڑھا تھا رب راضی تھی جگ راضی۔ آج جگ کو ہم ناراض نہیں ہونے دیتے، رب ہوتا ہے تو وہ اللہ معاف کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اچھا یہ احد میں کچھ مفسرین نے لکھا اور کچھ نے بدر میں لکھا کہ اس جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ کسی نے نا وہ چلے ایک چادر کہیں نہیں نظر آ رہی تھی تو منافقین میں سے کچھ نے کہا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے بچا رکھی ہوگی، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ جو ادھر درے والے چھوڑنے والے جو لوگ تھے ان کو یہ آیا کہ شاید ادھر سے ہمیں غنیمت نہیں ملے گی، تو یہ بھی شان نزول اس کا ہو سکتا ہے، غالباً یہ انہوں نے بیان بھی کیا ہوگا، کچھ نے وہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے۔ چلو یہ وہ چادر کے حوالے سے کہہ لیں آپ 307 ٹھیک ہے نہ وحی کے معاملات میں، یہ جیسے دوسرے کہتے ہیں نا کہ جبریل بھول گئے یا آپ نے یہ بیان ابھی کرنا تھا تو حضرت عمر نے معاذ اللہ وہ ہاتھ روک لیا وغیرہ وغیرہ، یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی بات صحیح کہی جائے تو یہ شاید کیا کرو گے آپ، یا یہ رسول بلغ ما انزل کو وہ سامنے رکھتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ پہنچا دے اور حضور پہنچا بھی رہے تھے تو معاذ اللہ وہ بیماری کی وجہ سے حضرت عمر نے روک دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دین پورا ہو گیا تو تب میرے سرکار کو اٹھایا گیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ گمان کسی نبی پر نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا کے رکھے، أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے جو کچھ چھپایا چاہے ادھر اس طرف سے، انہوں نے چھپانا ہی کیا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، چھپایا تو اس چھپی ہوئی چیز جو چھپائی تھی نا وہ ساتھ لے کے قیامت کے دن لایا جائے گا، یاتے بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا، کمم با بسخط من اللہ، اس جیسا ہو سکتا ہے یا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو؟ سخت نافرمانی سین خا طا، اس کا ٹھکانہ تو وہ ہے وَمَأْوَاهُ جہنم جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ بیسا اور دوسرا ہے جی سا، یہ برائی کے معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی برائی بیان کرنی تو یہ کہتے ہیں، اور نیما اور حبذا ادھر سے آتا ہے، اس نے بھی بتایا تھا پچھلے سبق میں بھی یہ نیما آیا تھا بالکل اینڈ پہ اگر آپ توجہ کریں تو۔ ہم درجات عند اللہ، اور وہ رہے اہل ایمان تو ان کے درجے، اچھا دونوں گروہوں کی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے درجات اللہ کے پاس ہیں، مسلمانوں کے اس طرح اور دوسروں کے دوسری طرح۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آ رہا ہے من کا لفظ ہے، یہ میں صبح تفسیر میں پڑھ رہا تھا، غالباً 11 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا یا 6 مرتبہ استعمال ہوا، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک فگر ہے، ایک مرتبہ یہاں پہ بھی من کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر، کب؟ ویسے تو اس کے احسان پہ ہم جاری ہیں، تو پھر یہ کون سے احسان کا حوالہ ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب تشریف لائے ان میں رسول، رسولاً کے لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہ تنوین وہ شان والی ہے جس میں نا بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول ہیں اور ایسے کہ عظمت والے رسول کہ سارے رسولوں کو بھی ان کی وجہ سے رسالت کا درجہ عطا ہوا ہے، باقی جو ہیں
ٹھیک ہے، اس لیے باقی سارے رسول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور خود آقا علیہ السلام یہ پڑھتے تھے، اور ہم بھی یہ پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کبھی کبھار لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بھی پڑھ دیتے تھے۔ آج کوئی اور انی رسول اللہ پڑھ کے دکھائے، کوئی اسے مسلمان مانے تو پھر میں اسے مانوں گا۔ مثلیت کے دعووں کو کرنا آسان ہے، ان کو بھرنا مشکل ہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے درمیان تم میں سے تشریف لائے۔ انفسہم کو کچھ مفسرین نے انفسہم بھی پڑھا ہے، انفس نفیس ترین، ٹھیک ہے، اور انفس تمہارے خاندان میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھی بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، خود اسی قوم میں سے بھیجا تاکہ وہ ان کی اور یہ ان کی بات ایک دوسرے کی سمجھ اور سمجھا سکے۔ لیبین لہم، سمجھ کے اس کے بعد پھر ناسمجھی کی طرف چلا جائے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو ہدایت دے جس کو نہ دے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں پڑھتا ہے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی تم پر، ویزکیہم، اور تمہیں تمہارے قلب کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ جی تو ظاہر ہے جو خود سب سے زیادہ مقدس اور معطر اور مطہر ہے، مصفى اور مزکا ہے، تو وہی دوسرے کو پاک کر سکتا ہے، ورنہ تو بندے کو اپنی محتاجی ہو تو دوسری طرف جانا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو ہم نے ہستی بھیجی ہے نا، جو یہ سارے امور سر انجام دے رہی ہے، یہ بھیج کے ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ یہاں پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا، آگے ساتھ یہودیوں کا بھی چل رہا ہے، تو جو مشرکین تھے وہ تو مقابلے میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک، ساری جنگوں میں آپ دیکھ لیں، یہودیوں نے بھی جنگیں کی ہیں، دوسروں نے بھی کی ہیں، اور منافقین خود رستے میں پلٹ کے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ احسان پھر اور اللہ یہودیوں کو جتاتا، عیسائیوں کو جتاتا، منافقوں کو جتاتا، مشرکین کو جتاتا، مومنوں کو ہی جتانا تھا نا، تو اس لیے اس نے مومنوں کو ہی فرمایا۔ جو اس خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، نعمت سمجھتے ہیں، جو سر میں مٹی ڈال رہے ہیں، جن کی ماں مرتی ہے وہ دن آتا ہے، تو ان پر کیا احسان ہے؟ ان کو احسان جتانا تو غلط ہوا، اس لیے تو رب تعالیٰ نے جتایا ہی نہیں ہے۔ مومن صرف زبان سے بھی نہیں ہے، نعتیں پڑھ لینا اور بس، ہر عضو سے اس کے مطابق چلنا، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کا اور میرے مولا تعالیٰ کا حکم ہے، وہ مومن ہے۔ زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے، تصدیق عملی کیفیت پوری ہوگی تو تصدیق ہوگی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ضرور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ جہالت کی گمراہی، اس سے بڑی کون سی گمراہی ہے؟ اولما اصابتکم مصیبتن، اور کیا جب تمہیں وہ مصیبت پہنچی، کون سی مصیبت؟ یہاں کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بدر تو گزر چکی ہے، کیوں جی؟ احد ایک سال اور بعد، اس میں کون سی مصیبت آئی تھی مسلمانوں کے لشکر پر؟ کیا بھائی؟ ہاں، درہ چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد بغداد مچی تو 70 بندے شہید ہو گئے، پہلے اتنے نہیں تھے، پہلے ان کا نقصان زیادہ تھا، 70 وہ ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبت، کیا تمہیں مصیبت جو پہنچی ہے اس دن، تو قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے 2 گنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو بدر میں، کہ تمہارے 70 شہید ہوئی ہیں، ان کے 70 مرے بھی تھے، اور 70 تمہارے ہاتھوں پکڑے بھی گئے تھے، اسیر بھی تھے، مثلیہا 2 گنا۔ کل تم ھذا، تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ ابھی تمہارا ہاف ہوا ہے، آدھا ابھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گئی ہے، ہم تو مسلمان تھے، تو ہمارے ساتھ تو نبی علیہ السلام بھی شامل تھے، تم یہ سوال کرنے لگو۔ ان کو بھی دیکھو، ان کے ساتھ تو نبی پاک علیہ السلام نہیں تھے، وہ تو یہ نہیں کہتے کہ یہ اور وہ ہے۔ قل هو من عند انفسکم، میرے حبیب نے فرمائی ہے کہ یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی غلطی کون سی؟ ایک تو تم نے ہماری رائے کا ادھر احترام نہیں کیا، باہر نکلنا پسند، دوسرا سخت وہ کرنے کے باوجود تم نے درہ چھوڑ دیا۔ جی السلام علیکم، آتے ہیں تھوڑی دیر تک، کلاس میں 10 منٹ۔
اچھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو مصیبت اس دن تمہیں ہوئی نا، پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر آپس میں ملے تھے، تو یہ سب کچھ فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا تھا. ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے کہ مومنوں کی ذرا پرکھ ہو جائے کہ سچے مومن کس لیے ثابت کر رہے تھے. ولیعلم الذین نافقوا، اور اس لیے کہ پہچان ہو جائے کہ یہ خبیث منافق. وقیل لهم تعالوا، جی، اور ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. منافقوں سے نا، اللہ کی راہ میں لڑو. اب ادفعوا، اگر چلو اللہ کی راہ میں تمہارا نہیں آئے ایمان عقیدہ، تو کم از کم اپنے دفاع کے لیے کہ اگر یہ کافر قبضہ کر گئے مدینہ شریف پر، تو تمہارے اہل و عیال بھی مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پھر وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. چلو ہمارے لیے نہ مرو، اپنے لیے مر لو. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، آگے سے جناب وہ کہتے ہیں قالو لو نعلم، کہنے لگے اگر ہم جاتے قتال لاتبعناکم، کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہاری بات مانتے. مطلب یہ کہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے، ادھر تو سیدھا سیدھا اپنی جان دینا ہے بس، وہ اتنے زیادہ ہیں اور ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے. ہم للکفر یومئذ، اس دن ظاہر ہو گیا تھا ان کا وہ کفر، اور کفر کے وہ بہت قریب تھے. اقرب منہم للایمان، ایمان کے بدلے، یعنی وہ منافقت کی طرف زیادہ جا رہے تھے، اور منافقت کی اگلی سیڑھی پھر کفر ہے. اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں. یقولون، کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے وہ نہیں بتاتے، وہ چھپا رہے ہیں. منافق ہوتے ہی وہ ہے. واللہ اعلم، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اور وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے. پھر منافقوں کی بات ہے کہ خود تو واپس چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے، اور ان نسبی بھائیوں مسلمانوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ لو اطاعونا، اگر ہماری مان کے واپس آ جاتے، ما قتلوا، تو نہ قتل ہوتے. قل، میرے ابھی فرمائیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنے آپ کو ذرا موت سے بچا لو نا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اسی تفسیر میں آتا ہے، اس کی تشریح میں، کہ جس دن ان منافقین نے یہ بات کی، اسی دن 70 منافق گھر بیٹھے مر گئے. وہ کون سی جنگ میں گئے تھے؟ انہیں کس نے مارا تھا؟ بھائی موت تو آ کے رہتی، تو بجائے اس کے کہ میدان جہاد میں جا کے دشمن کے سامنے بندہ مرے، گھر میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور وہ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو. پہلے دوسرے بارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ مردہ کہو نہیں، یہاں ہے مردہ سوچو نہیں. ادھر زبان پہ تالا، ادھر گمان پہ تالا. تم اپنی زبان سے زندہ ہو، میں اپنی زبان سے زندہ ہوں. اللہ کے شہید بندے اللہ کے قرآن سے زندہ ہیں. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عند ربہم، کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یرزقون، رزق پاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں. کیسے؟ یہ ہمیں نہیں پتا. ادھر فرمایا تھا نا، لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، لیکن ایمان تو رکھنا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہیں اس بات پہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے. جب ادھر گئے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شہید ہوئی ہیں ان سب کو نا، وہ جو جنتی پرندے ہیں نا، ان کے قالب میں وہ ان کو ڈال دیا گیا ہے. وہ جنتی جو ہے نا وہ بن گئے ہیں، اور ان کا یہ درجہ ہے من فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے. اور آگے ان کی یستبشرون، اور خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین، اپنے پچھلوں کی، جو ان کے بعد شہید ہونے والے ہیں نا، ان کو بھی ان کو خبر ہو گئی ہے کہ اب وہ ہوں گے. ان کے لیے بھی بڑے خوش ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی اس طرح ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اسے ایک بالکل ہلکی سی خراش ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی عطا ہو جاتا ہے. اس میں پھر کسی دن بحث کریں گے. ابھی فون آئے ہوئے لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان پیچھے آ رہے ہیں. اللہ خوف علیہم، یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت، وفضل، اور اللہ کے فضل کی. اور یہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت ہے، ہم پچھلوں کو ذرا کوئی کسی ذریعے اطلاع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلاع میں خود کر دوں گا.
اپنے ابی پاک کے ذریعے پھر کر دی، یہ آیتیں آ گئیں۔ اچھا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع، نہیں ضائع فرماتا، اجر المومنین، مومنوں کا اجر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔